مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک سے متعلق ہمارا یہ ایپیسوڈ ہے، اور آج ہم انشاءاللہ الکریم روزے سے متعلق کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا، آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، اور یہ بھی نیت کر لیجئے جو سنیں گے، جو سیکھیں گے، اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ ناظرین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا ماہ رمضان کے متعلق ہمارے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہم نے سنا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بھی ہم نے سنا، آپ کا خطبہ بھی ہم نے سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں نے اوابین کی نماز سے متعلق بھی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر ہم نے 2 رکعت اوابین بھی ادا کرنی ہے، کہ یہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کی نماز ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی معمولات میں نے بیان کیے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم ان معمولات کے مطابق رمضان کو گزارنے بلکہ پوری زندگی اسی انداز میں بسر کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ آج انشاءاللہ الکریم روزے سے متعلق کچھ سنیں گے۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل اور بڑی برکات ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے اور ہمارے لیے سامان تقوی فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 184 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں 1 مسکین کا کھانا۔ جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، تفسیر خازن میں ہے، تم سے پہلے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے اور ان کی امتیں آئیں، ان پر روزے فرض ہوتے چلے آئے، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے کچھ مختلف تھی۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے، اور گزشتہ امتوں میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرح روزے فرض نہ کیے ہوں۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام پر ہر مہینے کے ایام 20، یعنی اردو کی جو تاریخ ہوتی ہے 13، 14، 15، ان تاریخوں کے روزے فرض تھے۔ آدم علیہ السلام پر ایام 20 کے روزے، یعنی ہر مہینے اردو کی تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15، ان تاریخوں کے ان دنوں کے روزے آپ پر فرض تھے۔ 3 روزے آپ پر فرض تھے۔ اور یہود یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن
اور ہر ہفتے میں سنیچر کا اور کچھ اور دنوں کے روزے فرض تھے، اور نصارہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر سراۃ الجنان جلد 1 پیج نمبر 290 پر ہے، یہ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ و پیاری سی بات ہے کہ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق پریکٹس ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس یعنی نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بلندی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ اور یہ ناظرین اکرام، نفس پر کنٹرول کرنا، نفس پر قابو پانا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، چونکہ نفس مرتا نہیں ہے، نفس جو ہے اس کو آپ نفس لوامہ کہیں، نفس امارہ کہیں، نفس مطمئنہ کہیں، یہ 3 نام عموماً ہم لوگ سنتے ہیں، تو یہ اتنی آسانی سے مرتے نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ جب یہ مرتے نہیں ہیں نا، تو ہمارے بزرگوں نے اس کو یعنی نفس کو سواری بنا کر اس پر سوار ہو کر اللہ رسول کی رضا والے کاموں میں وقت گزارا ہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت سا انداز تھا کہ نفس یوں قابو میں نہیں آ رہا ہے، یہ مٹے گا نہیں، یہ ختم نہیں ہوگا، تو چلو بھائی اسی کو سواری بنا لیتے ہیں، اسی پر سوار ہو کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور نفس کے لیے یعنی نفس کو دبانے کے لیے، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھوکا رہنا یعنی روزہ رکھنا، یہ بہترین طریقہ ہے، بہترین امر ہے۔ اور اگر آپ احیاء العلوم پڑھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے احیاء العلوم، اگر آپ یہ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے بزرگان دین بھوکا رہنے پر بڑا زور دیتے تھے، بھوک سے کم کھانا، کئی بزرگ تو 15 دن میں ایک بار کھاتے تھے، فاقے کرتے تھے، ایک مہینہ بھوکا رہا کرتے تھے۔ تو بھوک برداشت کرنے سے انسان کے اندر طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، روحانی طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے، روحانیت اسے نصیب ہوتی ہے۔ بھوک برداشت کرنے سے یعنی روزہ رکھ لے، اگر روزے کی پابندی کر لے تو روزے کی برکت سے بڑے بڑے مقام و مرتبے مل جاتے ہیں۔ جی ہاں، بھوکا رہنے سے کرامت نصیب ہو جاتی ہے، بندہ با کرامت ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو ہم سن رہے تھے روزہ کس طرح فرض ہوا اور کس انداز میں فرض ہوا۔ اسی طرح مزید سنیں، توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض کر دی گئی، ہر مسلمان پر، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر نماز فرض قرار دی گئی، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ در مختار میں ہے کہ روزے 10 شعبان المعظم 2 سنہ ہجری کو فرض ہوئے، روزے کا فرض ہوئے ہم پر 10 شعبان المعظم 2 سنہ ہجری کو، یہ ہم پر فرض ہوئے۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے، مثلا صفا و مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی، یہ صفا مروہ کے درمیان آپ دیکھتے ہوں گے سعی جو ہوتی ہے، تو صفا مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلیں اور دوڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ عمدہ، آپ کی یہ ادا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ادا پسند آ گئی، اور لہٰذا اسی ادائے ہاجرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا مروہ کی سعی کو واجب فرما دیا۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غار حیرا میں گزارے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام نے کچھ دن رمضان المبارک میں ہمارے آقا علیہ السلام نے کچھ دن غار حیرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے روزوں سے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں، یعنی اس ترتیب سے مہینے میں 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، روزہ دار کا ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے۔ سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہوتا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، مختلف مشروبات موجود ہیں، لیکن روزہ دار اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حال وہ بے حال ہو رہا ہے، مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس مسلمان کا خدائے رحمان عز و جل پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ رب العالمین پر اس کا یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے پتہ لگ جاتی ہیں، لیکن روزہ یہ ایک باطینی عبادت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے بتائے بغیر کسی کو پتہ نہیں چلتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یہ اس کی مزید برکتیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں، تو اس کا ایمان کتنا کامل ہوتا ہے۔ اگر گھر کی 4 دیواری میں بھی ہے، اپنے کمرہ خاص میں بھی ہے، کوئی دیکھنے سننے والا نہیں ہے، کھانے کی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن روزہ دار ہاتھ نہیں بڑھاتا، اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، بچوں کو کب روزہ رکھوایا جائے، یہ بھی سوالات ہوتے ہیں علماء اکرام سے۔ ایک بڑی پیاری معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب 11واں سال شروع ہو تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے، جب 11واں سال شروع ہو جائے تو سرپرست پر یہ واجب ہے کہ صوم و صلات یعنی نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے پر مارے، بشرطے کہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر یعنی نقصان نہ کرے۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں، بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11ویں میں قدم رکھ دے، یعنی 11واں سال شروع ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رمضان المبارک میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر پوری طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو مار کر رکھوائیے، اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑ دے تو پھر پڑھوائیں گے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی بات چلی ہے تو میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روزہ کشائی کا واقعہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ عموماً رمضان آتا ہے تو گھر میں وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ان کو شوق بھی ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، گھر والے بھی روزہ رکھواتے ہیں، رکھوانا چاہیے تاکہ بچوں میں ابھی سے یہ عادت پیدا ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روزہ کشائی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روزہ کشائی
کی تقریب کا حال بیان کرتے ہوئے مولانا سید ایوب علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے روزہ کشائی کی تقریب ہے۔ کاشانہ اقدس میں جہاں افطار کا اور بہت کچھ سامان ہے، ایک محفوظ کمرے میں فرنی یعنی ایک قسم کی کھیر جو دودھ، چینی اور چاول کو پیس کر اس سے تیار کی جاتی ہے، وہ بنتی ہے کہ پیالے بھی جمالے کے لیے چنے ہوئے ہیں۔ شدت کی گرمی کا وقت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو اسی کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں وہ فرنی وغیرہ تھی، اسی کمرے میں لے جاتے ہیں اور دروازہ بند کر کے فرنی یعنی کھیر کا ایک پیالہ اٹھا کر دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کو کہ اسے کھا لو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں کہ میرا تو روزہ ہے، کیسے کھاؤں؟ ارشاد ہوتا ہے بچوں کا روزہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، لو کھا لو۔ میں نے دروازہ بھی بند کر دیا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چشمان مبارک یعنی آنکھوں سے اشکوں کا تار بند گیا اور کمرہ کھول کر باہر تشریف لے آئے۔ اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر، عالم دین صاحب تقوی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے کس قدر سمجھدار تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے کس قدر شریعت کی پابندی کرنے والے تھے اور بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا خوف رکھنے والے تھے۔ اسی طرح محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت یکم رمضان یعنی رمضان کے پہلے روزے پر میرے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ پہلا روزہ میرے غوث پاک کی ولادت کا دن ہے اور آپ نے پہلے دن ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ولادت ہوئی اور روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتی تھی جب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اگلے سال رمضان المبارک کا چاند غبار یعنی ڈسٹ کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے یعنی پوچھنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت میں دودھ نہیں پیتا۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں بھی روزہ رکھنے والا بنائے اور روزوں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے سومو تصحو یعنی روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے صحت نشان ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔
ناظرین اکرام، الحمدللہ حدیث مبارکہ سے مستفاد ہوا، یعنی یہ پتہ چلا کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ حصول صحت کا بھی ذریعہ ہے۔ روزہ جو ہے ثواب کا ذریعہ تو ہے ہی، اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ تو ہے ہی، نفس کو کمزور کرنے کا ذریعہ تو ہے ہی، اپنی خواہشات پر کنٹرول پانے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صحت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جی ہاں، اب تو سائنسدان یعنی جو سائنٹسٹ ہیں، سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں، اپنی ریسرچ میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں، جیسا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پروفیسر مور پالٹ کہتا ہے کہ میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزوں کے بارے میں پڑھا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہٰذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنا شروع کر دیے۔ عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی، میں روزے رکھتا رہا یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا۔ ایک انگریز ماہر نفسیات سیگمنڈ فرائیڈ کا بیان ہے، روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی، انگلینڈ اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقاتی ٹیم نے رمضان المبارک میں سروے کے بعد یہ رپورٹ پیش کی۔ چونکہ مسلمان نماز پڑھتے اور رمضان المبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں، اس لیے وضو کرنے سے ناک، کان اور گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیز مسلمان روزے بھی رکھتے ہیں تو روزے رکھنے کے باعث کم کھاتے ہیں، لہٰذا معدے، جگر، دل اور اعصاب یعنی پٹوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، فی نفسی ہی روزے سے کوئی بھی بیمار نہیں ہوتا، یہ ٹینشن چھوڑ دیجئے، آپ کہ روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ فی نفسی کوئی بھی روزہ رکھنے سے بیمار نہیں ہوتا، بلکہ سحری اور افطار میں کھانے میں جو بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں، بہت زیادہ آئلی چیزیں آپ جب کھائیں گے، سموسے کھائیں گے، جناب وہ بھجیے کھائیں گے، اور پھر اوپر سے پانی پئیں گے، ٹھنڈے مشروبات پئیں گے، ٹھنڈے شربت پئیں گے، ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پئیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ معدے کے خراب ہونے سے 80% بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ معدہ اگر درست ہے تو آپ کے سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ پھر ایک ٹارگیٹ بھی تو ہمارے سامنے ہے نا کہ ماہ رمضان عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، ریاضت کے ساتھ گزارنا ہے، گناہ سے بچتے ہوئے گزارنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اب اگر بیمار ہو گئے، خدا نہ خواستہ گلے میں پرابلم شروع ہو گیا، اللہ نہ کرے نزلہ آ گیا، اللہ نہ کرے بخار ہو گیا، کوئی اور اس طرح کی بیماریاں اگر ہو گئی کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ بھی ہمیں یاد رہے کہ ہمیں مزید روزے رکھنے، مزید عبادت کرنی ہے۔ پہلے روزے میں شروع کے 2-3 روزوں میں تو اتنا مطلب کہ یہ ہو جاتا ہے کہ مسجد کے اندر اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ کھانسنے کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایسا لگتا ہے جیسے کھانسنے کا مقابلہ چل رہا ہے۔ آگے والی صف میں سے کسی نے کھانسا تو پیچھے والا کہتا ہے بھائی میں بھی تھوڑی پیچھے رہوں گا، میں بھی کھا پی کر آیا ہوں۔ وہ کھانسنا شروع کرتا ہے، پاس والے کو پھر اس کو بھی جذبہ ملتا ہے کہ چلو بھائی میں بھی کچھ حصہ ملاؤں۔ تو مسجد میں شور و گل ہو رہا ہوتا ہے کھانسنے والوں سے۔ کیسے ہوتا ہے؟ احتیاط نہیں کرتے۔ کھانے پینے میں احتیاط کریں، کم کھائیں، اچھا کھائیں، معیاری کھائیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، صحت بہتر ہوگی تو انشاءاللہ عبادت میں مدد ملے گی۔ اور پھر روزہ رکھنے کے فوائد، اللہ اکبر، اس کے فضائل کے تو کیا کہنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اسے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا، جس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ مزید فرمایا، جس نے 1 دن کا روزہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اللہ اللہ۔ مزید فرمایا، جس نے ماہ رمضان کا 1 روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا،
اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، جہاں روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہیں روزہ نہ رکھنے کے نقصانات بھی ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ جو بلا کسی عذر شرعی جان بوجھ کر ضائع کر دے تو اب عمر بھر بھی اگر روزے رکھتا رہے تب بھی اس چھوڑے ہوئے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ رمضان کے روزوں کی اتنے فضائل، اتنی اہمیت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب وہ کسی طرح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے قہر و غضب سے خوب ڈریں۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر یعنی الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ ناظرین اکرام، رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ابھی وقت ہوا ہی نہیں اور روزہ افطار کر لیا۔ بعض مرتبہ تو ایسے چٹکلے بھی ہوئے، اتنی جلدی ہوتی ہے بعض کو روزہ افطار کرنے کی کہ کسی کے موبائل میں اذان کی رنگ ٹون بج گئی تو جناب اسی سے روزہ کھول لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اذان تو ہوئی نہیں تھی، تو موبائل بجا تھا کسی کا۔ کبھی بچے ویسے ہی محلے میں گلیوں میں اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اذان کا جو ٹائم ہے، اذان سے روزہ افطار نہیں ہے۔ ٹائم ہو گیا افطار کا، آپ افطار کر لیجئے۔ اسی طرح سحری کے لیے فجر کی اذان ہونا شرط نہیں ہے کہ جناب فجر کی اذان ہوگی تو جناب سحری کرنا ہم نے بند کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وقت ختم ہو گیا تو ہم نے سحری بند کر دینی ہے، اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح وقت ہو گیا تو اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے، افطار کر لیجئے۔ اس کے لیے اوقات الصلاح کا اگر ہم استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا ہمیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام یہ بھی عرض کرتا چلوں، بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں ناظرین اکرام، لیکن روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ آنکھوں سے بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ سے بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وقت پاس کرنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے رمضان ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جو ٹائم ہم نے سوشل میڈیا پر فضول دیا، فضول کام کیے، وہ ٹائم پاس نہیں ہوا، ٹائم فیل ہو گیا، اور اگر قیامت میں اس کی پرسش ہو گئی اور پھنس گئے تو کدھر جائیں گے؟ تو روزہ سے بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے۔ جب روزہ ہے تو روئے روئے کا روزہ ہے، یعنی ان معنوں میں کہ ہم نے صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ رکھ کے رکھا ہے، یہ روزہ سے بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ ہے تو آنکھوں سے غلط چیزیں مت دیکھیے، روزہ ہے زبان سے غلط باتیں مت کیجیے، روزہ ہے تو ہاتھوں سے الٹے سیدھے کام مت کیجیے۔ بعض لوگ کھیل کود کر کے جناب ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، نہ خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو عبادت کرنے دیتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، ساری رات عبادت تو کرنی ہی نہیں ہے، رات جاگتے ہیں تو کیسے جاگتے ہیں جناب؟ تو وہ بیٹ پھتی کھیل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، گلی میں گھوم رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ، چلو بھائی چائے پی کر آتے ہیں، تو چائے پینے میں لگے ہوئے ہیں۔ بازار میں بہت سی نئی دکانیں کھل جاتی ہیں، جو پورا سال شاید کام کاج نہیں کرتا ہوگا وہ بھی رمضان میں کام کاج پہ لگ جاتا ہوگا، حالانکہ عبادت کا مہینہ تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم عبادت میں ٹائم زیادہ دیں۔ بھائی 11 مہینے آپ کے،
ایک مہینہ، یہ مہینہ رب کا ہے کہ رمضان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے، تو ہم اللہ کے اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کریں۔ بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے، کھلم کھلا کھا بھی رہے ہوتے ہیں، پان کھا کے تھوک رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر گٹکا کھا کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تو شرم کرنی چاہیے، کچھ تو حیا کرنی چاہیے۔ ماہ مبارک کا ادب و احترام ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بعض لوگ ہوٹلیں رمضان میں کھلی رکھتے ہیں، دن کے وقت میں کھلی رکھتے ہیں، لوگ کھا رہے پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ادھر ادھر جناب وہ کھانا ہوٹلنگ ہو رہی رمضان کے مہینے میں بھی۔ ناظرین اکرام، اس پہ غور فرمائیے۔ رمضان المبارک میں روزے ہم پر فرض کیے گئے، روزوں کو جس طرح رکھنے کا حق ہے ویسے رکھیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ بلا عذر شرعی روزہ نہیں چھوڑنا۔ پیٹ میں درد تھا روزہ چھوڑ دیا، سر میں درد ہے روزہ چھوڑ دیا، کمر میں درد ہے روزہ چھوڑ دیا، آج جناب کام زیادہ کرنا ہے روزہ چھوڑ دیا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی پرابلم پر روزہ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اس بار رمضان کا کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں بھی روزوں کا ماحول بنا، ابھی سے ذہن بنانا شروع کر دیں، اس بار تو میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا۔ ہاں بھائی، آپ بھی نیت کر لیں، چلیں جناب آپ بھی نیت کر لیں۔ اس طرح ہم سب مل کر روزہ رکھنے کی تحریک چلائیں، ماحول بنائیں، تو جو روزہ نہیں رکھتے انشاءاللہ وہ بھی روزہ رکھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر نصیب کرے، رمضان المبارک میں روزے رکھنا نصیب کرے، ہمت دے، صحت دے، عافیت دے، اور اپنے کرم خاص سے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔